کربلا بنت صاحب معراج بنت سید الاولیاء سید الاصفیاء قدوۃ الصادقین، جان دل روح قربان آپ پر، جو اول مجلس سے آج تک مولا کی بارگاہ میں فرش اعلیٰ پہ کہا سید پاک کے پاس آمانا چاہے انشاءاللہ۔ ہم یہ التماس کرتے ہیں کہ ہماری عزاداری بی بی پاک کے پاس امانت ہو، ہمارے آنسو یہ سوچ کر کے ہم ان سے اس عزاداری کے ذریعے اپنے رشتے کو مضبوط کر سکیں، تاثیر کر سکیں، عزاداری کر سکیں، اپنے آپ کو اس آئیڈینٹی پہ پورا لے کے جا سکیں جس پہ ہمیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے۔ بڑے آرام سے ہمارا موضوع 7ویں مرحلے میں داخل ہوا۔ ہم زیارت اور پھر وارث، دو جملوں پہ بحث کرتے ہوئے ابھی آگے نہیں گئے، اور میں نے 2 دن پہلے بھی آپ سے معافی مانگی تھی کہ میں ایک کم علم طالب علم ہوں، میرے میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں ان مجلسوں میں زیارت وارثہ کی شرح کو، ڈسکرپشن کو، تفصیل کو بیان کر سکوں۔ ہاں البتہ زیارت کا مفہوم اور پھر وارث پہ ہماری بحث چل رہی ہے، زیارت کو وارثہ یا وارث کیوں کہتے ہیں۔ مجلس میں آنے سے پہلے، کیونکہ آج 7 محرم ہے، ہمارے پاس 3 دن اور ہیں، 2 دن اور اس کے، اور پھر آگے مصائب کے دن ہیں، آخری دن میں پتہ نہیں آپ میں سے کوئی آتا ہے نہیں آتا۔ حالانکہ میں ان سے بات کر رہی تھی کہ عاشور کے دن کو تو ہم بدل نہیں نہ سکتے، نہیں نہ بدل سکتے، عاشور تو عاشور ہی رہے گا، 10 محرم الحرام۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا 10 محرم الحرام کا پرسہ ہم 12 کو کر لیں، یا 10 محرم الحرام کا پرسہ ہم 20 کو کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ 10 کا ہی پرسہ اتنا وسعت میں ہوتا ہے، اتنا نورانی ہوتا ہے کہ پورے سال پر اور پوری ارواح میں، نور میں، ہر جگہ پھیلا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم سب دنیا داری کے اندر بھی ہمارا رواج ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے اس کے گھر اگر ہم افسوس کرنا جاتے ہیں تو ہم اس کو خالی جنازے پر چھوڑ کر نہیں آتے۔ جنازہ دفن ہوتا ہے تو ہمیں شرم آتی ہے پہلے اٹھ کے، ایسا ہے نا؟ آپ لوگ ہیں جو کلچر کریٹ کرتے ہیں عزاداری کا۔ کربلا کے کلچر کو یاد رکھیں، زیارت یہاں بیٹھے آپ کو ہوگی اور ہمیں یہ شہادت ہے وہ خود بخود خون سے نکلے گی اگر ہم صحیح کنیکشن میں اس کو جوڑ دیں گے۔ جو مصیبت آل رسول پر، توجہ رکھیے میری بہنوں، میری طرف دیکھیں، بچوں کو چھوڑ دیں، جو مصیبت آل رسول پر 11 محرم کو اتری ہے، مجھے سادات اکٹھے ہو کر جواب دیتے ہیں۔ کوئی ہے ایسی بی بی پاک جو میری بی بی زینب کے پیروں کی خاک جیسی بھی ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ وہ عزت الہی ہے، وہ عظمت الہی ہے، وہ ولیت اللہ ہے، اور ایسے ظلم سہا ہے، کس کی جرت تھی فاتح خیبر کی بیٹی کے ہاتھ باندھ دے۔ آپ کلچر بدلیں اپنا، 11 محرم کا پرسہ بی بی کا اور کوئی نہ آئے، میں سیدوں کو واسطہ دیتی ہوں، اپنا امام بارگاہ کھول کے 2 بیویاں بیٹھ جاؤ، کہو بی بی زینب تیری ایسی اسیری کا ہمیں بڑا کرتی ہے۔ نہ انتظار کرو لوگوں کا، سچے ہو جاؤ، نہ بلاؤ لوگوں کو، نہ آئے لوگ جو انویٹیشن کے منتظر ہوتے ہیں۔ امام بارگاہ مولا کا گھر ہے، جس کا دل کرتا ہے 11 محرم کا پرسہ دینے آ جائے۔ ہم اپنا خود 11 کو کیا ہے، کیا تھکاوٹ ہے؟ تھکاوٹ تو ان کو ہونی چاہیے جنہیں 10 دن سے کھانے ہی نہیں کھائے، جنہیں 6 مہینے سے سفر میں ہے۔ چار سال کی بچی کا گریہ بند نہیں ہوا، ہمارا گریہ بند ہوتا ہے۔ وعدہ کرو یہ 7 محرم کو ان 4 گروہوں میں سے کس گروہ میں شامل ہو امام حسین کے ساتھ؟ کون سی جگہ پر امام حسین کی ہم حمایت کرتے ہیں؟ کربلا کا مقصد سمجھا؟ آپ کو پتہ ہے کربلا کا اگر ایک جملہ بولوں تو کربلا کا مطلب کیا ہے؟
تسلیم کی منزل، سارے ہی تسلیم کی منزل پر تھے، سارے ہی عبودیت کی منزل پر تھے. اور عبودیت میں زمین و آسمان کی آنکھ نے دیکھا، انبیاء اولیاء اوفیاء میں فقط ایک سجدہ تھا جو ابا عبداللہ نے کیا. ہم نے کیا سیکھا؟ اپنے آپ کو آج جوڑے. کربلا کے اندر درس کیا تھا؟ بچے 10 9 6 برس کے بچے نے بھی ماں کے سامنے تسلیم کیا، تلوار پکڑی، ماں نے حکم دیا امام حسین کو وقت کے امام پہ قربان ہونا ہے. آج کتنے ہم لوگ آپس میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کربلا کے شہداء کی تربیت بھی کریں گے. کسی ایک آج ڈیسائیڈ کرو میری بہنوں کہ ہم امام حسین کو یا آل محمد کو اپنی حاجات کی وجہ سے مانتے ہیں کہ ہمیں یہ حاجات دیتے ہیں، یا عشق کی وجہ سے، یا مودت کی وجہ سے، یا ولایت کی وجہ سے. ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اور اگر ولایت اور مودت ہے نا، ولایت اور مودت کو نیند نہیں آتی، ولایت اور مودت میں تھکاوٹ، ولایت اور مودت میں کمپرومائز. کربلا نے سیکریفائس سکھایا ہے، کمپرومائز نہیں سکھایا. We need to decide within ourselves where we are standing. Are we compromising on daily basis? آج یہ کام نہیں ہو سکتا، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، نہیں پھر آج مجلس پہ نہیں جا سکتے، یہ کام ضروری آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا. How we manage that? پورے سال میں عاشور تو پھر جو ہے وہ والفجر ولیال عشر، یہ 10 دن وہ ہے جس کی قرآن میں خدا نے بھی قسم کھائی. یہ اتنے متحر اور انہی 10 دنوں کو انبیاء نے بھی کمیموریٹ کیا. آئیے آپ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، آپ مجلس میں آئے ہیں، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. خود اپنے آپ کو اکیلے بیٹھے اپنے گریبان کو جھنجھوڑے، اپنے آپ کو پکڑے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. کسی نے آپ کا نام آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا تھا. جب آپ یہ ریئلائز کریں گے نا کہ آپ کے مجلس میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے قیامت تک کے لیے لکھا گیا تھا، کوئی ایسی بی بی تھی جس نے حسین کے عزاداروں کی لسٹ بنا لی. تو ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے. خدا نے ہمیں خلق کیا، کسی نے ہمیں سلیکٹ کیا، چوز کیا، اپنایا، اور آپ کے نام کو سنبھال کر اپنے پاس رکھا. اور پھر دنیا دیکھے گی قیامت کے دن کون کس کو پہچانتا ہے. شریعت اسلام کا تو قرآن پورا کھول کر دیکھ لیں کہ دنیا جانے کے لیے ہے، جانے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں ہے. ہمارے ہی جانے کے لیے. ایک بڑا ہی جی مختصر سا صرف آپ کو بیدار کر کے when you come in majlises you need to realize that who I am. اور مجھے کتنا بڑا شکر کروں یا اللہ، میں خاک کو جاؤں خاک کے پائے سیدہ پر، میں کتنی گناہگار ہوں. میں 1000 دفعہ ڈسکنیکشن کرتی ہوں بیوی سے دنیا کے کام کرتے ہوئے. کبھی لباس پہنتے ہوئے ڈسکنیکشن ہوتی ہے، کبھی تیار ہوتے ہوئے ڈسکنیکشن ہوتی ہے، کبھی کھانے بناتے ہوئے، کبھی باہر جاتے ہوئے، کبھی بازار جاتے ہوئے. آپ جتنی دفعہ پردے گرائیں گے اس نافرمانی کے اتنا دور ہوتے جائیں گے. لیکن ایک دن پھر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں واپس آئے، اب پھر دروازہ کھلا ہے. ریکال یور سیلف، ریمائنڈ یور سیلف. اور پھر کیا، اس آئیڈینٹی کو نہ بھولیں کہ آپ کے ہونے کی اور آپ کے شیعہ رہنے کی دعا سیدۃ النساء العالمین صلی اللہ علیہ. اپنے وجود کی امپورٹنس کو ریئلائز کر لیں، آئیڈینٹی کو ریئلائز کر لیں، اور اس آئیڈینٹی کے اندر اس معرفت کو، آنسو وہی طاقت والا ہے جو معرفت کا ہے. مثلا کربلا میں عاشور کے دن ماں باپ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے،
اس کی تصویر کشی کی ہے کربلا میں. Do we practice that really? امام حسین نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ عاشورہ آئے تو ماتم کرو, جلوس میں جاؤ. پہلی چیز یہ کہی ہے کہ اپنے سیلف کو, اپنے وجود کو, اپنی سوچ کو اوبیڈینسی کی منزل پر سر تسلیم خم کر کے اہل بیت کی بارگاہ میں بیٹھ لو. اگر ایک بیٹی ماں کو گھور کے دیکھتی ہے تو وہ کس منہ سے جلوس میں جاتی ہے؟ بی بی زینب نے تو اسے یہ درس نہیں دیا ہے. اگر ایک بیٹا باپ کا گستاخ ہے, اس کو حق نہیں ہے وہ ابی الفضل عباس کا علم اٹھائے. اگر ایک شوہر بیوی کے ساتھ محبت سے بات نہیں کرتا, گندی زبان سے بات کرتا, اس کو حق نہیں ہے بی بی زینب کا پرسہ دے, کیونکہ کربلا اخلاق کی کربلا ہے. کربلا معیار ہے خلق عظیم کا. انک لعلی خلق عظیم. اور رسول اللہ کے لیے تفسیر کی قرآن نے, اور رسول نے اس خلق عظیم میں حسین کو اپنا نور بنا کر کربلا میں پیش کر دیا. When we are not be able to practice that ethics, teachings of Imam Hussein علیہ السلام, then we don't have a right. یہ فیک آنسو ہوں گے ہمارے. کیوں امام خون روتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے صبح دعائے حج پڑھ کر امام زمانہ کے خون کے آنسوؤں کو یاد کرتے ہیں. We don't have time. We have lots of homework. We have classes. We have GCSE. We have A levels. We have uni. Which world you are creating for yourself? اگر آپ ایسے ہی سوئے رہے تو پھر دشمن اسلام بڑا قوی ہے. پھر دشمن اسلام اپنی پلاننگ میں کامیاب ہے. دشمن اسلام چاہتا ہے ثواب والی چیزوں سے شیعوں کو دور کر دیا جائے ایسا ایسا, اور جو مستحبات ہیں صرف ماتم مجلس, یہ میں سمجھتی ہوں ماتم نمازیں سب سے بھی اوپر ہے, لیکن کب؟ پہلے 5 نمازیں تو پوری ہوں, پہلے خلق تو پورا ہو, پہلے بندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعبدون یعنی عبادت کے لیے. عبادت میں جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین بے دال عبد. عبادت ایسی جس میں عبدیت ہو. تو پھر میں نے پہلے بھی یہ جملہ بولا ہے کہ کائنات پوری میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا جو تاج ہے وہ ابھی عبداللہ کے سر پر ہے. کسی نے بھی عبادت کرنی ہے, بندگی کرنی ہے, سر تسلیم خم کرنا ہے, اللہ کو چاہنا ہے, توحید کو پہچاننا ہے, ولایت کو پہچاننا ہے, امامت کو پہچاننا ہے, خلق کو پہچاننا ہے, روح کو پہچاننا ہے, وفا کو پہچاننا ہے, شریعت کو پہچاننا ہے, دین کو پہچاننا ہے, اسلام کو پہچاننا ہے. عزت چاہیے, مرتبہ چاہیے, پیسہ چاہیے, دولت چاہیے, آخرت چاہیے, نجات چاہیے, نور چاہیے, قرآن چاہیے. حسین کے پاس ملے گا. زندہ باد, زندہ باد, نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, پنجتنی سوا لکھ نعرہ حیدری, یا علی, کر صلوات, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جناب ابو بصیر 2 اماموں کی خدمت میں آئے. توجہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ امام کے ہزاروں اسٹوڈنٹس تھے جن کے خاص خاص نام لیے جاتے ہیں. یہ وہ ٹاپ کلاس تھے جنہوں نے اماموں کی صحبت میں نور کے علم کو, نورانیت کو ابزارب کیا اور پھر پھیلایا. ون آف جناب ابو بصیر آپ کے موضوع سے کنیکٹڈ, آپ وجود مجلس وہ ہو جو آپ کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کرے امام سے. ہمارا کیا کام ہے کہ تسلیم کی ابدیت کی منزل پر جو ہماری آپ کی آئیڈینٹی ہے اس میں آپ ڈائریکٹلی خود اپنے امام سے کنیکٹڈ ہو, راستہ آپ کو پتا ہو کہ امام سے کنیکٹڈ کیسے ہونا ہے. درست.
راستہ پتا ہو. تو پہلا ایڈریس جو میں نے آپ کو دیا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے. اگر آپ توجہ کریں گے, سنیں گے, ہم لوگ تو ہیں ہی آپ کو بتانے کے لیے, ہماری زندگی ہی اسی لیے ہے, سانسیں ہی اس لیے ہیں. اگر آپ ایک ایڈریس سے ایک پوسٹ کوڈ پر پہنچ گئے, خدا کی قسم پھر 36 کا پوسٹ کوڈ خود بخود سمجھ آئے گا. اور اگر 36 پر پہنچے تو اللہ کی قسم 37 کا پوسٹ کوڈ خود بخود آپ کو لے جائے گا. اور جب 37 کے پوسٹ کوڈ پر گئے تو پھر 38 پہ آپ کو ساری کائنات دنیا اور آخرت مل جائے گی. اور یہ سورہ نور کے اندر ہے. آپ کا موضوع زیارت سے والد صاحب پورے ایڈریس کے ساتھ, پورے جو مقامات ہیں ان کے ساتھ, پورے داموں کے ساتھ, ساری چیزوں کے ساتھ. اب کیا ہے, مجھے کچھ موضوع نہیں ہے لیکن چلتے چلتے بیان کرنا چاہتی ہوں. کچھ سال پہلے کچھ مائیں آئیں تو ان کے بچے ڈرگز میں تھے اور بری عادتوں میں. بڑا کہیں کہ مطلب ہمارے اہل سنت والجماعت کی بھی تھی, دوسرے بھی, تیسرے. اب میں بھی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اہل بیت علیہ السلام کا ایک مکتب ہے, ہم مکتب تشریف, تو یہ تو کسی کو خالی نہیں بھیجتا. کچھ تو نشہ آور چیزوں کو دور کرنے کے لیے کچھ ہوگا نا, کچھ تو ہوگا ایسا مولا کی بارگاہ میں کہ نشے, ڈرگز, بری عادتیں, برے عمل, بری سوچ, بری فکر دور ہو سکے اگر کوئی کرنا چاہے تو. تو پھر with 3 months ریسرچ جو چیز سامنے آئی وہ وہی تھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. کیونکہ مجلس حسین میں جو ٹریٹمنٹ ملتا ہے, لاکھوں فرشتوں کے زیر سایہ جب آپ آ کر بیٹھتے ہیں قرآن کی تلاوت میں, عشق وارث قرآن کے ساتھ جو آیتیں وہ خود بخود روحوں میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں, لفظ خود بخود روح میں اترتے ہیں تو وجود کا علاج شروع ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے قرآن کے ہر حرف کے ساتھ موکلات ہیں, فرشتے ہیں, شفا والے, دوا والے, کچھ ڈرانے والے بھی ہیں جو غلط طریقے سے پڑھیں گے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, جو ظالم ہے ان کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملے گا. وہ ادا مومن کے ساتھ ہے. درست. تو اب یہ آیت ایسی ہے کہ اگر کوئی انتہائی ایسی عادات, ایسے ماحول میں جا چکا ہو, کنویں میں گر چکا ہو جناب یوسف کی طرح, یا پھر اور بھی مشکلات ہو سکتی ہیں, enlighten yourself, your عقیدہ. اور اگر آپ نے اجازت دی تو یہی زیارت سے وارثہ کا کنیکشن ہے, یہی زیارت سے وارثہ کی تفسیر. کیونکہ یضرب اللہ الامثال للناس, پہلے بھی اللہ پاک نے کہا مثال دے رہا ہوں میں, قرآن تو پڑھا کرو. امام حسین علیہ السلام نے نیزے میں قرآن تلاوت. آئیے ساتھ محرم کو وعدہ کریں, یا ابا عبداللہ, اس سال کربلا سے جو میں اپنے وجود, میں کہتی ہوں دعا نہ مانگو, مولا میری یہ بات پوری ہو جائے, مولا میرا بچہ میرا کہنا ماننا چاہیے, یا اللہ میرا شوہر میرا تابع دار ہو جائے, یا اللہ میرا یہ ہو جائے, یا اللہ گھر مل جائے, یا اللہ جاب مل جائے, یا یہ مانگتا نا. حاجات نا چینج کرے تو چینج کیا کرے, یا اللہ آج کے بعد امام حسین کی خاطر قرآن کی اتنی آیات روز پڑھوں گی تاکہ میرا دل, میرا دماغ, میری سوچ وارث قرآن سے کنیکٹ ہو جائے, وہ نور میری زندگی میں آئے اور مجھے مسائل کا حل سمجھ آئے. آپ خود ہیں ان تمام خزانوں کی چابی, آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کے وجود میں ہے, آپ خود اہم ہیں. اس سے زیادہ آپ کی کیا اہمیت ہوگی کہ آپ کا نام لکھ کر جناب زہرا نے اپنے پاس رکھا ہے, دیکھتی ہیں اور روتی ہیں کہ یہ میرے حسین پر ہونے. اس سے زیادہ کیا, اس سے زیادہ میں ایک طالب علم کہہ سکتی, مجھے تو اور کوئی عزت نہیں چاہیے. یہ عزت کافی ہے کہ ہمارا نام بی بی کے ہاتھ سے لکھا گیا, آزادار ہونے کا. خدا ہمیں اس آئیڈینٹی پہ کیا کرے, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی ولایت مودت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے پیکج کو پڑھو,
حسین ابن مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، ہر ایک کلمے کی پہچان حسین ابن علی. بے شک صلوات سلامت سے ماشاء اللہ. کوشش کریں وہ تسلیم، وہ ابدیت، وہ معرفت. من لم يعرف امام الزمانه مات میتت. میتت الجاہلی. میتت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے میت کو کبھی غسل دیا؟ وہ میتت ہے. میت کو آپ پڑی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہلتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے. اس کا مطلب ہے ہم میتت ہیں. جب تک وقت کے امام کی معرفت اور ایمان کا نور وجود میں سرایت نہ کرے، ہم چلتے پھرتے مردے. کربلا مردہ نہیں کرتی، زندہ کرتی. کربلا زندگی دینے کے لیے ہے. کربلا امام کی معرفت کا وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں پر خود خدا اس کی تعریف فرما رہا ہے. جہاں پر رب العالمین تعریف فرما رہا ہے. اب اس اگلے مرحلے میں معرفت کے ساتھ آپ خود اپنے مولا سے کنیکٹڈ ہوں. مجالس ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہم سیکھ کر جائیں، اپنے دل کو نورانی کریں. رونے سے گناہ دھلتے ہیں، اور اگر علم سنیں، علم کی سٹیپ دل میں رکھے تو امام سے کنیکشن بنائیں، خود ہی سوئچ آن ہو جائیں گے. دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ رب العالمین کا وعدہ ہے. رب العالمین نے سارے سوئچز بتائے آپ کو قرآن میں. من یتق اللہ، من کوئی بھی، من یتق اللہ، کوئی بھی آپ میں سے جو اللہ سے محبت رکھے، اللہ سے ڈرے. اللہ سے ڈرے کا مطلب ہے کہ اللہ کے حضور احتیاط پر عمل کرے. تقویٰ کا مطلب ہے احتیاط سے چلنا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، احتیاط پر عمل کرنا، کیئرفل. جیسے باہر سردی ہے تو آپ کہتے ہیں جیکٹ لے لو، امبریلا لے لو. ہاں، یہ تقوی کی ظاہری فارم ہے، لیکن ایک تقوی کی معنویت کی فارم ہے. درست. من یتق اللہ، آپ کا کام ہے، آپ میں سے کوئی بھی، من یعنی کوئی بھی، یتق، امبریلا لے لے تقوی کی. یجعل لہ، قرار دیتا ہے خدا اس کے لیے. کون؟ ارادہ کائنات رکھنے والا، وہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام، وہ ارادہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ یجعل لہ، اس کے لیے قرار دیتا ہے مخرجا، ایسے خارج، ایسے راستے، ایسے 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 اسباب، یرزقہ، رزق کے، مخرجا یرزقہ، من حیث، ایسی ایسی جگہ سے، من لا یحتسب. آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے صرف احتیاط کرنی ہے. احتیاط میں اطاعت بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، بندگی بھی ہے، سچ بھی ہے، ساری چیزیں. کربلا پورا احتیاط کا درس کربلا کے اندر موجود. تو اس کا مطلب ہے آپ اسپرچولی، فزیکلی، فکری طور پر مکمل کے مکمل کربلا میں داخل ہوں گے. یجعل لہ مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب. خدا ایسی ایسی جگہ سے ہمارے لیے رزق کے دروازے کھولے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے. تو پھر مانگنے کی تو ضرورت نہیں ہے، کنیکشن تو خود ہی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا، میں یہ کر لوں گی، میں کون ہوں، آپ کون ہیں، کوئی نہیں، انشاءاللہ خدا ہمارے لیے اچھا کرے گا، ارحم الراحمین رحم کرے گا. انشاءاللہ اللہ کا فضل بے حساب ہے. کوئی بھی کام ہو، یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا فضل بے حساب ہے. مشکل بھی آ جائے، یا اللہ تیرا فضل بے حساب ہے. کربلا نے یہی درس دیا، یا اللہ تیرا فضل بے حساب. جب آپ ایسے کنیکشنز کو مجلس کے اندر اپنے دل میں اتاریں گے تو فرشتے خاص فوج کے ساتھ اس کو سیدھیں گے.
دیکھیں محرم کی فوج اور ہوتی ہے جو محرم میں مومنین. دیکھیے آپ ڈیوٹیز دیکھتے ہیں دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں پولیس والنٹیئر سب اپنے اپنے ماحول کے لیے مطلب جو ہے نا وہ کرتے ہیں. عرش سے بھی فرش پر خاص ڈیوٹیاں آتی ہیں. آپ میں سے کون دل سے آ کر بیٹھا ہے, کون 50% بیٹھا ہے, کس کو کھانے کی فکر ہے, کس کو جاب کی فکر ہے, کس کو پیچھے کی فکر ہے, کس کو شوہر کی فکر ہے, کس کو گھر کی فکر, جو ساری فکروں سے آزاد ہو کر اپنے وجود کو کربلائی کر کے بیٹھتا ہے اس کا مقام اور محمد. آپ کو زیارت وارثہ کا ثواب پڑھنے کا اور معرفت تبھی ملے گی جب آپ صبح اٹھ کے ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھ کر مسکرائیں گے اور آپ کو صحیح حج کا ثواب ملے گا. پہلے ارد گرد کے حج کر لیں. نہیں بھی اٹھے السلام علیکم یا امی, ماں آپ پر سلام ہو, سبحان اللہ, خدا ہے تیرا شکر تو نے مجھے جنت گھر میں دی, کعبہ گھر میں دیا, بہشت گھر میں دی. کہتے ماں کے چہرے کو دیکھ کر خدا سے دعا مانگو, دعا قبول ہو جائے. کتنے بے ادب ہے وہ جو اپنی دعاؤں کا مرکز بھول گئے. میں آپ کو سچ بتاؤں, اگر آپ کو دنیا کو یہ علم ہو جائے قرآن کی تعلیم کے مطابق کہ ان کے ماں باپ کے ذریعے ان کی مشکلات کتنی حل ہوتی ہیں, تو لوگ ساری دنیا میں ہر جگہ جانا چھوڑ دیں, بس ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر بیٹھیں. جن کے چاہنے والوں کی صف میں رہتا ہوں, علی کے چاہنے والوں کی صف میں رہتا ہوں, میں اپنے گھر میں بھی رہ کر نجف میں رہتا ہوں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یا علی یا علی صلوات علی محمد و آل جی. جو بے حس یوتھ ہماری جوان ابھی 12, 13, 14, 15 سال والے 10 سال جن کے اوپر ظلم ہوا سوشل میڈیا کا, جن کے اوپر ظلم ہوا دجال کا, جن کے اوپر ظلم ہوا فیس بک کا, ظلم ہوا واٹس ایپ کا, ظلم ہوئے ایک دم سوشل میڈیا کے ہزاروں اٹیک آ گئے. یہ کتنے مظلوم ہے بیچارے, باہر کھیلنے کی بجائے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. کتنی قسمت ان کی بیچاری ہے. امام زمانہ کا ظہور ہو, ان کی قسمتیں کھل جائیں. عجل ولیک الفرج, العجل 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 العجل. صلی علی محمد و آل محمد. اپنے بچوں کو یہی ہم تعلیم دے گا اس مجلس میں بٹھا کر کہ امام حسین کی مجلس میں ہم صرف امام حسین کی مصیبت پہ رونے نہیں جاتے. امام حسین کی جو ٹیچنگز ہیں, جن ٹیچنگز کو, جس آئیڈیالوجی کو بچانے کے لیے جان دی ہے, اس آئیڈیالوجی کو ابزارب کرنے جاتے ہیں. تو آپ کے بچے پھر اس آیت نور سے بھی کنیکٹڈ ہوں گے, ہاں, اس قرآن سے بھی کنیکٹڈ ہوں گے. ان کو پتہ ہے امام حسین سے محبت پوری نہیں ہوگی جب تک ہم صحیح قرآن کی قرأت نہ کریں. پھر آپ خود مائیں ہیں, اسی لیے تو ہم زور دیتے ہیں کہ ماں ہی نسل کی تربیت کرتی ہے. ہماری بیٹیوں کے لیے اعلیٰ انتظام ہونا چاہیے قرآنک چیزوں کو سیکھنے کا. جیسے آپ اعلیٰ سکول ڈھونڈتے ہیں, یہ مکتب اہل بیت سے بڑا مکتب تعلیم کا کوئی نہیں ہے. اپنے دلوں کو, روحوں کو کھولیں. جتنا مجلس میں اپنے آپ کو جھنجھوڑیں گے, مولا میں یہ بننا چاہتی ہوں, مولا مجھے دنیا کو اہل بیت کے نام پہ اس کام میں سرو کرنا ہے, ہاتھ پکڑ لے, نیت کرے مجلس میں, پھر دیکھیں خدا آپ کے لیے کیا دروازے کھولتا ہے. جناب ابو بصیر پہ 2 اماموں کی خدمت پہ ایک وقت 2 امام ہیں ہمارے 12 اماموں میں, جن کو انشاءاللہ کے بعد میں کو پوری دنیا میں حکومت الہی کا انشاءاللہ خدا متعال کے اذن سے ہوگی انشاءاللہ.
وہ حکومت بھی قائم انشاءاللہ کہ اللہم آرنا الطلعة الرشیدہ وغرة الحمیدہ انشاءاللہ وعجل فرجہ صحن مخرجہ اوسع منحجہ انشاءاللہ. دو امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد وعلی محمد. جناب ابو بصیر آ کر سوال کرتے ہیں، آپ کی توجہ ہے؟ سوال کرتے ہیں مولا کیا آپ امام جو ہیں آپ کے رتبے انبیاء سے افضل ہیں؟ بڑا جملہ ہے. اگر آپ یہ کسی ایسے ان پڑھ کے سامنے کریں گے جنہوں نے کربلا کو یا کسی کو نہیں پڑھا تو وہ پاکستان کی عدالت کی طرح مقدمہ درج کر دیں گے لوگ. آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ مولا فرماتے ہیں ہاں ابو بصیر امامت کا رتبہ درست ہے، نبوت و رسالت اپنے فریضے میں اللہ کی طرف سے دیے ہوئے احکامات کو اپنے علاقے، اپنے وقت، اپنے ٹائم میں جس طرح انہوں نے پرفارم کیا وہ ان کے درجات اس پرفارمنس کے مطابق اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہیں. مگر نحن وارثون الانبیاء، توجہ رکھیے، صحف ابراہیم عندنا یا ابو بصیر، زبور داؤد عندنا یا ابو بصیر، توراة موسى عندنا یا ابو بصیر، انجیل عیسیٰ عندنا یا ابو بصیر. نحن وارث علوم النبیین. اب رتبہ جسمانی لحاظ سے نہیں ہم کہہ رہے، معنویت کے لحاظ سے ہے. حضرت لوط کا اپنا علاقہ تھا، حضرت ابراہیم کا اپنا علاقہ تھا، حضرت داؤد کا اپنا علاقہ تھا، جناب سلمان کی اپنی حکومت تھی. اب جڑ جائیے دوبارہ اس منزل پر جہاں اس مرحلے سے آپ وراثت کو آگے سمجھ سکیں. جناب ابو بصیر سے کہا جو صحیفے سلمان اور داؤد کے ہیں ان سب کے جو کلام ہیں سب عندنا ہمارے پاس. تو کہا جناب ابو بصیر نے تو کیا پھر جتنے معجزات پیغمبروں کے تھے وہ بھی آپ سب کے پاس ہیں؟ تو جناب امام جعفر صادق مسکرا کر فرماتے ہیں ہاں ابو بصیر، جتنے پیغمبروں کو معجزات ملے، بینات ملے، وہ سب کے سب عصائے موسیٰ عندنا. اور وہ جو شفا جناب عیسیٰ کی تھی عندنا. جتنے بھی معجزات ہیں وقت آگے نکل جائے گا. تو ایسے جناب ابو بصیر دیکھ رہے تھے امام باقر علیہ السلام. آپ کو پتہ نا جناب ابو بصیر کی آنکھیں نہیں تھی، نبی نہ تھے، نام ان کا ابو بصیر تھا. اپنا ہاتھ جناب ابو بصیر کے چہرے پر پھیرا، آنکھوں پر، تو جناب ابو بصیر نے دیکھا آسمان، زمین، سورج، مسجد، آنکھیں روشن ہوئی. توجہ کیجیے گا، امام نے اپنا ہاتھ ابو بصیر کی آنکھوں پر پھیرا، ابو بصیر کی آنکھیں کھلی، سورج کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، کائنات کو دیکھا، چہرہ امام کو دیکھا، مسجد کو دیکھا، ساری چیزوں کو دیکھا. سبحان اللہ یا امام. کہا ابو بصیر اب رہنا چاہتے ہو ان آنکھوں کے ساتھ اور قیامت میں پھر باقی لوگوں کی طرح حساب بھی دینا ہے، یا پھر نابینا رہنا چاہتے ہو کہ تمہاری نابینائی میں ہی بہشت ہے؟ کہا مولا مجھے نابینا کر دیجیے، مجھے آنکھیں نہ چاہیے. مولا نے دوبارہ اپنا ہاتھ رکھا، ابو بصیر کی آنکھیں چلی گئی، روشنی چلی گئی. یہ وہ معجزات ہیں، یہ وہ وراثت ہے جو معنوی اور روحانی طور پر تمام آمن. نحن الوارثون ما احد کان شیئا خلقہ، کوئی شے اللہ نے خلق نہیں کی مگر ولایت محمد و آل محمد. صلی علی محمد
यही वो अबू बसीर थे ना कि जब अब मुहर्रम का चांद निकला तो दरवाजे पे खड़े थे और मौला तशरीफ लाए, मौला भी दरवाजे पे खड़े हो गए। तो कहा, मौला किसी और सहाबी के साथ थे, जनाब ज़ुरारा या दूसरे सहाबी जनाब अबू बसीर साथ में थे। तो मौला मस्जिद में थे मुहर्रम के ताज़ियत के लिए अव्वल मजलिस पर, दरवाजे में खड़े हो गए। दूसरे सहाबी ने मौला से कहा, मौला आप अंदर आ जाए। कहा, नहीं मैं दरवाजे में खड़ा हूं। कहा, आप फिक्र ना करो, सबको नहीं मैं पता चलेगा मैं यहाँ खड़ा हूं, लेकिन मैं हूं। अच्छा, अब लोग आते जा रहे थे, किसी को नहीं पता चल रहा था इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दरवाजे में खड़े थे। कोई नजर, जैसे आप लोग भी लापरवाही से आते हैं इमाम बारगाह में ऐसे ही फिरते हैं, हमें पता ही नहीं होता यहाँ फातिमा ज़हरा तशरीफ फरमा, सैयदा ज़ैनब तशरीफ फरमा, यहाँ इमाम हुसैन खुद मौला अली रसूल खुदा तशरीफ फरमा, नहीं वो चांद। लोग आकर बैठते जा रहे थे। जैसे ही अबू बसीर आए, अबू बसीर की आंखें, जैसे ही अबू बसीर दाखिल हुए, अबू ज़ुरैरा के करीब जाकर कहते हैं, मेरे इमाम यहाँ तशरीफ फरमा। क्या मेरे इमाम मजलिस में है? ज़ुरैरा ने उसको आकर कहा, हाँ मौला दरवाजे पर खड़े हैं। भाग कर गए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर फरमाते हैं, ज़ुरैरा देखा, जिनकी आंखें हैं वो हमें नहीं देख सकते, और जिसकी ज़ाहिरी आंखें नहीं है उसने आंखें ना होते हुए भी हमारी ज़ियारत की है। सलावत करो। अब हमें मुहर्रम में अपने अंदर की आंख खोलनी है। गिरिया हमारी दिल की आंख खोलने वाला हो। हम बैठ कर दुआ मांगे आजिज़ी से, किसी की परवाह ना करें कोई क्या कहेगा। लोग तो ऐसे बातें करते रहते हैं, आई बड़ी मौला से मोहब्बत वाली, इतना और उतना और होते हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है। हम बैठकर आजिज़ी अपने लिए, अपने मौला के साथ अपना कनेक्शन, किसी की परवाह ना करें। ये मुहर्रम हो सकता है हमारी जिंदगी में दोबारा ना आए, ये 7 मुहर्रम हो सकता है हम दोबारा ना देखें। आज जिसका पुरसा खास दिन बैठे हैं ना, वो भी करबला की सरजमीन पर बेहतरीन कारी कुरान है। और खुदा की कसम, मैंने रिवायात में पढ़ा है कि बीबी ज़ैनब ने सिर्फ अली अकबर को बुरके में नहीं पाला, जनाब कासिम को भी पाला है। ऐन शबीह रसूल, ऐन शबीह हसन मुज्तबा। ये दुश्मनों की रिवायत है कि करबला में 2 मरतबा ऐसा हुआ कि फौजे यजीद में खलबली मच गई और लोग उम्र साद के साथ तकरार करना शुरू हो गए। एक वो भी लम्हा था जब जनाब अली अकबर ने अज़ान फज्र दी थी, जिसने लोगों के दिलों पर जाके असर किया। और एक वो लम्हा था कि जब जनाब कासिम मैदान में गए हैं तो आपने कुरान की क़िराअत की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, पूरे मदीने में लोग आशिक थे कि जब कभी इमाम हसन कि ये फर्जंद जनाब कासिम मस्जिद नबवी में बैठते और अगर क़िराअत कुरान शुरू कर दे तो लोग बेहोश हो जाते। लोगों को आवाज में रसूलुल्लाह की शीरीनी सुनाई देती। इतनी मीठी आवाज थी, इतना हुस्न। 2 जुमले आपको सुनाकर मैं इजाजत दे दूंगी। या फातिमा ज़हरा, हमारे चेहरे पहचान लेना। शब आशूर में जब सारे चिराग गुल करके मौला अपने साहब से बातें कर रहे थे, तो एक खैमे में जनाब अली अकबर हो, अबी अल-फज़ल अब्बास हो, जनाब कासिम मौजूद थे। जनाब अली अकबर मौला अब्बास को कह रहे थे, चचा अब्बास, कल सबसे पहले अपने बाबा की हिफाजत में मैं निकलूंगा, सबसे पहले अपनी जान दूंगा, दुश्मन की फौज से लड़ूंगा। जनाब अबी अल-फज़ल अब्बास ने उठकर जनाब अली अकबर का माथा चूमा, कहा, अली अकबर तू ये बात न कर, मेरी जिंदगी में तू ये बात न कर। कहा, क्यों? कहा, इसलिए कि तुझे देख कर मेरा आका जीता है। तू मेरे मौला की आंखों का नूर। अली अकबर, तुझसे करबला रोशन है। तेरे चेहरे को देखकर रसूल अल्लाह की ज़ियारत करते हैं।
अब तू ऐसी बात ना कर। अब जनाब अब्दुल फजल अब्बास कहते हैं अकबर मैं जाऊंगा, सबसे पहले मैं सिपा सालार हूं फौज का, और मेरा काम है दुश्मन के मुकाबले में खड़े होना। जनाब अली अकबर उठे, मौला अब्बास के बाजुओं पे बोसा दिया, कहा चचा मुझे आपके शुजाअत और आपकी ताकत पर फख्र है, मगर चचा जान अगर सालार पहले चला, मैं नहीं चाहता मैदान करबला में आपके जाने से मायूसी फैले। ये दोनों बातें कर रहे थे तो जनाब कासिम उठे दरमियान से, दोनों के हाथों पे बोसा करके कहते आप दोनों नहीं जाएंगे, मैं कासिम जाऊंगा। क्योंकि जनाब अली अकबर का जुमला था ना कि चचा अब्बास आप गए तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। तो जनाब कासिम तो हाथों पे बोसे देके कहते हैं ना मैं अपने मौला की आंखों का नूर तक जाने देना चाहता हूँ, ना मैं कमर का जोर, अरे मैं चला जाऊंगा, मैं यतीम हूं ना। जैसे ही जनाब कासिम के जुबान मुबारक से ये जुमला निकला कि मैं तो यतीम हूं ना, मेरी कोई बात नहीं, मुझे सबसे पहले जाने दो। कहते हैं कनाज का पर्दा पीछे हटा, बिजली किसी तेजी में हुसैन आगे बढ़े, कभी नहीं जाने मेरे भाई की नहीं जाने, तेरे जुमले ने मेरे दिल को बड़ा असर के नीचे दिया। कासिम ऐसा जो मैं तो हूं ना तेरा बाप, मुझे उतना ही दुख है। कासिम आपने कैसे ये जुमला कह दिया? कहते हैं पूरी करबला में जितने भी जाने वाले जांबाजों को, शुहदा को इमाम ने रुखसत किया, सबसे अलग रुखसत जनाब कासिम की है। पता नहीं क्यों मैंने इतनी तारीफ टटोली है। कितनी ही उठे जुल्मत की घटा